السلام علیکم میرے پیارے دوستو، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوگے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جو کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے چالاک لڑکا۔ بہت دنوں کی بات ہے کہ ایران کے بہت پرانے شہر اصفہان میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا۔ اس کا نام تھا امین۔ ایک دن وہ جنگل میں چلا جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک لمبا چوڑا دیو مل گیا۔ امین سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ بات دراصل یہ تھی کہ دیو بڑے خطرناک ہوا کرتے تھے۔ وہ انسانوں کو اپنا غلام بنا لیتے اور اکثر کھا بھی جاتے تھے۔ امین کی جیب میں صرف نمک کا ایک ڈلا اور ایک انڈا تھا، اس کے سوا کچھ نہ تھا، اور کوئی ہتھیار تو تھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ بچاؤ کی بہترین ترکیب یہ ہے کہ پہلے خود حملہ کر بیٹھے۔ چنانچہ امین بڑھ کر دیو کے قریب پہنچا اور بولا، جناب دیو صاحب، آئیے ذرا طاقت آزمائی کر لی جائے۔ یہ سن کر دیو ذرا دیر کے لیے حیران رہ گیا، کیونکہ انسان اس سے اس قسم کی باتیں کبھی نہیں کرتے تھے اور دیکھتے ہی ڈر جاتے تھے۔ وہ بولا، تم بہت زیادہ طاقتور تو دکھائی نہیں دیتے، مجھ سے بھلا کیا طاقت آزماؤ گے؟ امین نے کہا، میں بظاہر طاقتور نہیں، لیکن کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ ظاہری حالت سے اکثر دھوکہ بھی ہو سکتا ہے؟ لیجئے میں اپنی طاقت کا ثبوت پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پتھر اٹھا لیا اور بولا، اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو دبا کر پانی نکالیں۔ دیو نے پتھر لے لیا اور کوشش کی، پھر بولا، نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اس پر امین نے کہا، جی نہیں جناب، یہ تو بالکل آسان کام ہے۔ جس وقت دیو پتھر کو اپنی مٹھی میں دبا رہا تھا، اس وقت امین نے ایک انڈا اپنی مٹھی میں رکھ لیا تھا۔ اب اس نے پتھر کو اسی مٹھی میں لے لیا اور خوب سے دبایا۔ انڈا پھوٹ گیا اور دیو نے دیکھا کہ امین کی مٹھی میں سے کوئی رقیق چیز نکل رہی ہے۔ دیو نے یہ بھی دیکھا کہ امین کوئی زیادہ زور نہیں لگا رہا۔ خوش قسمتی سے اس وقت روشنی کم تھی، اس لیے دیو کو ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد امین نے ایک دوسرا پتھر اٹھا لیا اور بولا، اس میں نمک ہے، ذرا اس کو اپنی انگلی سے چورا چورا کر دیجئے۔ دیو نے پھر پتھر کو دیکھا اور بولا، یہ کام اس سے نہ ہو سکے گا۔ امین نے کہا، لائیے مجھ کو دیجئے۔ اس نے پتھر کو اس مٹھی میں رکھ لیا جس میں اس نے نمک کا ڈلا پہلے سے چھپا رکھا تھا، اور پھر نمک کو چورا چورا کر کے دیو کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ دیو بولا، اچھا، اب تم آج رات میرے گھر پر مہمان رہو۔ امین راضی ہو گیا، کیونکہ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دیو کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب یہ دونوں دیو کے بڑے سے غار میں پہنچ گئے تو دیو نے امین کو ایک بہت بڑی مشق دی، جو کم از کم 6 بیلوں کی کھال سے بنائی گئی ہوگی، اور بولا، جاؤ اس میں پانی بھر لاؤ، اتنے میں کھانا پکانے کے لیے آگ جلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے چلا گیا۔ امین سوچنے لگا کہ پانی کے لیے کیا کرے۔ اتنے میں اس سے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ مشق تو اتنی بھاری تھی کہ وہ اسے چند گز بھی نہیں گھسیٹ سکا، لہٰذا اس کو تو چھوڑ دیا اور ندی سے ایک نہر کھودنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دیو واپس آ گیا اور چلایا، اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو؟ کیا تم ایک چھوٹی سی مشق بھی نہیں اٹھا سکتے؟ امین بولا، نہیں جناب، بات دراصل یہ ہے کہ آپ چونکہ میری اتنی خاطر کر رہے ہیں، لہٰذا میں نے طے کیا ہے کہ ایک نہر کھود ڈالوں تاکہ آپ کو ہر وقت پانی ملتا رہے۔ یہ دیکھیے، میں نے کام شروع کر دیا ہے۔ بلا وجہ طاقت کا مظاہرہ کرنا بیکار سی بات ہے۔ دیو کو بڑی زور کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ بولا، اچھا تم پانی کو چھوڑو، میں لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مشک کو اس طرح اٹھا لیا جیسے وہ کسی پرندے کا پر ہو، اور اسے دریا سے بھر لایا۔ پھر بولا، تم اپنی نہر کل کھود لینا۔ اس کے بعد دیو نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ غار کے اندھیرے کونے میں امین بھی جھوٹ موٹ کھاتا رہا۔
پھر دیو نے امین کو سونے کے لیے ایک جگہ بتا دی۔ امین نے دیو کی آنکھوں سے شرارت ٹپکتی دیکھ لی، لہٰذا اس نے اس جگہ پر ایک بڑا سا تکیہ رکھ دیا جہاں پر اسے سونا تھا، اور خود ایک کونے میں چھپ گیا۔ صبح ہونے سے ذرا دیر پہلے دیو جاگ گیا اور اس نے ایک موٹے سے ڈنڈے کو اٹھا کر اس جگہ پر دے مارا جہاں امین کا بستر تھا۔ امین کے کہرانے کی آواز بھی سنائی دی۔ دیو مسکرانے لگا اور سمجھا کہ امین کا بھرتا بن گیا ہوگا۔ پھر بھی احتیاطاً اس نے امین کے بستر سے پر 7 بار ڈنڈا مارا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ جو ہی دیو بستر پر لیٹا، امین نے اپنے بستر پر چپکے سے واپس آ گیا اور چلایا، ارے دیو صاحب، یہ کون سا کیڑا تھا جو اپنے پر پھڑ پھڑا رہا تھا؟ میں نے 7 بار اس کے پروں کی آواز سنی، حالانکہ ایسی چیزیں انسانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، پھر بھی سوتے ہوئے آدمی کو نیند ضرور خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر دیو اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے غار کو امین کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ امین کو غار میں ایک بندوق مل گئی جو غالباً کسی آدمی کو مار کر دیو نے لی ہوگی۔ چنانچہ بندوق لے کر آدمی باہر نکلا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ کیا دیکھتا ہے، دیو واپس چلا آ رہا ہے۔ دیو کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا تھا اور اس کے ساتھ ایک لومڑی بھی تھی۔ امین سمجھ گیا چالاک لومڑی نے دیو کو وہ ساری باتیں بتا دی ہوں گی جن کی وجہ سے وہ بے وقوف بن گیا، لہٰذا امین نے بندوق اٹھا کر گولی چلا دی۔ گولی لومڑی کے سر کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی۔ پھر امین بولا، یہ ہے نافرمانی کی سزا۔ پھر دیو کو مخاطب کر کے کہا، یہ جھوٹی لومڑی مجھ سے وعدہ کر گئی تھی کہ 7 دیوؤں کو میرے پاس لے آئے گی تاکہ میں ان کو زنجیروں سے جکڑ کر شہر اصفہان لے جاؤں، مگر یہ لومڑی صرف تم کو لے کر آ گئی، تم تو پہلے ہی میرے غلام ہو چکے ہو۔ یہ سنتے ہی دیو بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے ڈنڈے کے سہارے پتھروں اور ڈھلانوں کو کودتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ احمقانہ ہنسی دھوکہ نہ دے سکی۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔